اچھا جی، یہ جو اپنا چیئرمین سینٹ اور میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کو، بڑی دیر ہو گئی ہے مرشد کی تمال نہیں ڈالی ہوئی. اچھا جی، یہ شو ختم ہو جائے گا، یہ مل کے تمال ڈال لیں گے. واہ جی واہ. بات یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے اور کئی گنا بڑھا دی گئی ہے 500%. ہاں جی. اور ساتھ سپیکر صاحب کی، نیشنل اسمبلی کے سپیکر صاحب کی جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے، جی جی. اس پہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ہمارے اورنگزیب صاحب، ہاں جی. وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو توجیہ پیش کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ کیوں بڑھائی ہے، جی جی. وہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ بھائی آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ 10 سال بعد بڑھائی جی گئی. ہاں. اگر یہ ہر سال بڑھتی رہتی تو پھر اتنی نہ بڑھانی پڑتی. اچھا. دوسری طرف یہ بھی آپ مد نظر رکھیں، ایویں شور نہ مچائیں. تو میں اورنگزیب صاحب کو اور حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بھونڈی سی توجیہ پیش کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا ہے سن کے. اگر آپ یہی سوچتے ہیں کہ اتنی دیر تک یہاں پہ بلاک لگا ہوا تھا کسی بھی جگہ پہ جی جی. جو کہ نہیں لگنا چاہیے تھا، تو پھر جہاں جہاں پہ 10 15 20 سال سے چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ پھر اسی ٹائم کے حساب سے بڑھائیں. مثلا جی. کئی ایسے محکمے ہیں، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کئی سالوں سے پروموشن نہیں ہوئی. ہاں جی. آپ جب 10 15 سال بعد کسی کی پروموشن کرتے ہیں تو ایک کوئی گریڈ بڑھاتے ہیں، یا تو پھر جو ہر 3 سال یا 5 سال بعد پروموشن ملنی ہوتی ہے اس حساب سے پھر کٹھے 3 گریڈ بداؤ نا، بالکل. یا 4 گریڈ بداؤ نا. پھر تو ٹھیک ہے، ہم سمجھیں کہ بھائی آپ اپنے بندوں کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی ایک جیسا سلوک کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ تو ہے ہی نہیں اصول. یہ تو آپ نے کبھی ایسا طریقہ کار برتا ہی نہیں ہے جو آپ ادھر برت کے کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی دیر بعد بڑھی ہے اس لیے بہت زیادہ بڑھ گئی. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تنخواہ بڑھی ہے تو ملک کے اربوں روپے کے بجٹ میں یہ کوئی ایسی فرق ڈالنے والی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر خدا کے واسطے جہاں آپ تگڑے لوگ رہ رہے ہیں وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں بڑے مسکین غریب اور بڑے پسے ہوئے لوگ بھی رہ رہے ہیں. ہاں جی. بالکل. آپ ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو تسلی میں زندگی گزارنے کے لیے ہی یہ کام نہ کریں. واہ. بھائی آپ دیکھیں کہ کوئی باپ کوئی کھانے والی چیز گھر میں لے کے آتا ہے جی. یا گھر میں کوئی کھانے والی چیز ہو تو جو اچھا باپ ہے، اچھا انسان ہے، وہ اپنے سارے بچوں کو ساتھ بٹھا کے بانٹ کے کھاتا ہے. بالکل صحیح. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو زیادہ دیتے ہیں کہ اسے یہ نہ محسوس ہو کہ میں چونکہ بانٹ رہا ہوں اس لیے میں نے زیادہ رکھ لی. ہاں جی. اور یہ تو پوری مسلم تاریخ جو ہے، یہ بڑے بڑے لوگ جو عظیم لیڈر ہمارے ہوئے ہیں ان سب کا یہی اصول رہا ہے. ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر چیئرمین سینٹ اور سپیکر صاحب کہہ دیتے کہ بھائی نہیں ہم نہیں بڑھا رہے، آپ نے بڑھائی ہے آپ رہنے دیں. ملک کی یا قوم کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم اتنی ساری اپنی تنخواہ، کوئی فرق نہیں تھا پڑنا. ہاں جی. بالکل. نہ کوئی خزانے کو فرق پڑنا تھا نہ ان کو فرق پڑنا ہے. خزانہ بھی اتنے پیسے بچا کے کیا کر لے گا. صحیح. مگر ایک اچھا خوبصورت تاثر پیدا ہوتا. یہ بات. آپ اگر یہ کہہ دیتے آپ کوئی اچھے بھلے امیر لوگ ہیں، ہاں. ہمیں بھی پتا ہے آپ اس تنخواہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، اس تنخواہ سے آپ نے زندگی نہیں گزارنی. آپ کے ماشاءاللہ اور 36 کام ہوں گے، آپ ماشاءاللہ جاگیردار اور سرمایہ دار لوگ ہیں. ہاں جی. یہ چھوٹی سی آپ اگر ایک حرکت کرتے، ایک ہلکا سا جیسچر ایسا دے دیتے کہ بھائی ہم نے اپنی غریب عوام کے لیے یہ جو آپ نے ہماری تنخواہ بڑھائی ہے اس کو قبول نہیں کیا، کوئی بات نہیں. بھئی آپ نے بڑھانی ہے، آپ 2 سوا 2 لاکھ سے سیدھا آپ کئی لاکھ 500% اوپر لے گئے. ہاں جی. اب 5 لاکھ کر لیتے، 4 لاکھ کر لیتے، 5 لاکھ کر لیتے، صحیح. بہت تھا. یہ چھوٹی چھوٹی ایسی کئی چیزیں ہیں جس سے قوم جو ہے وہ پاگل ہونے کو آئی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور لوگ یہ فکرہ جب کہتے ہیں نا جی کہ یہ ملک تو صرف تگڑے لوگوں کا رہنے والا ہے ہائے ہائے. تو با خدا بڑا دکھ ہوتا ہے.
بے شک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار کیوں کمزور یا غریب آدمی جو ہے اس کے ذہن میں کیوں یہ چیز پیدا ہو گئی، ہاں جی اس کے ذہن میں کیوں یہ سوچ پیدا ہو گئی، وہ بیچارہ کیوں سڑتا کڑتا رہتا ہے۔ صحیح بات بھائی میں تو باخدا یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ قافلے لے کے جب جاتے ہیں، پروٹوکول لے کے جاتے ہیں جی، جی، سیکورٹی کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، واقعی ہے۔ ہاں جی اگر کوئی منسٹر اپنے پیچھے پولیس کی گاڑی لگا لیتا ہے، یا ہمارا وزیر اعظم یا صدر 5 7 10 12 گاڑیوں میں جاتا ہے جس میں فورس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں پرویز مشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، آمین ان کی گاڑی پہ کس قدر خوفناک حملے ہوئے، ہاں جی سر اور کئی ایسے واقعات ہیں، بے نظیر صاحبہ بی بی شہید، کیا خوبصورت اور کتنی بڑی لیڈر تھی، بالکل وہ ہم نے حادثے میں ضائع کر دی، ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے کتنے عظیم لیڈروں سے ہم اس طرح ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہیں سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں جی۔ یہ کے پی کے میں بڑے بڑے واقعات ہیں۔ خوبصورت انسان، بڑے اچھے لیڈر ہمارے بیچارے سیکورٹی کمزور ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، مگر جہاں آپ کو موقع ملتا ہے یار اپنی عوام کو تسلی دینے کا یا ایک اچھا جیسچر دینے کا، وہاں تو کریں۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی پچھلے دنوں کئی مہنگی ترین گاڑیاں خریدی، پھر آپ لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اب تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر چیز دکھا رہا ہے۔ جی بالکل، دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں، وہ ٹرینوں پہ سفر کر رہے ہیں، ہاں جی بلکہ آپ جب باہر جا کے کسی ٹرین پہ یا کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ الٹا اپریشیٹ کرنے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں ذرا ادھر یہ کس طرح 20 گاڑیوں میں گھومتے ہیں اب ٹرینوں میں۔ ابھی بلاول کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے وہ ٹرین پہ وہ اترنے والی ویڈیو کتنی وائرل ہوئی ہاں جی ہاں جی اللہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہاں پہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں تو بھائی ان کو پروٹوکول کی ضرورت ہے، سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ اگر باہر جا کے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہاں خیر ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ فوری طور پہ پرائیویٹ گاڑیوں کا بندوبست کرنے کی بجائے ٹرین پہ سفر کرتے ہیں یا کسی عوامی سواری پہ چڑھ جاتے ہیں، تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں۔ بالکل جو لوگ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں ایسی چیزوں کا، میں ان کو بھی بالکل نہیں اپریشیٹ کرتا، غلط ہیں وہ لوگ، غلط ہیں وہ لوگ۔ بھائی اس نے اپنی ماں ادھر شہید کروائی، وہ بیچارہ اگر ادھر گاڑیوں میں پھرتا ہے یا اس کا باپ پھرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ جہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہم پھریں، عوامی سواری پہ ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں، وہ فوراً کرتے ہیں۔ آپ کو تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل مگر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، یہ اب پرانی گاڑیاں ہوتے ہوئے اچھی حالت کی، بہت سے ایسے بڑے بڑے آفیسرز ہیں، یہ جو ہمارے پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب کے حوالے سے کسی نے بتایا کہ ان کے پاس لینڈ کروزر ہے، انہوں نے لیکسس منگوا لی ہے اور مہنگی۔ یہ غلط ہے، یہ نہ کریں۔ آپ جائز چیزیں جو ہیں وہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ پروٹوکول ہو، سیکورٹی ہو، کچھ تنخواہ ہو، آپ خدا کے واسطے اپنی عوام کی دل جوئی کے لیے ہاتھ کھینچیں۔ صحیح بات ہے۔ ابھی بہت سے لوگ بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے، یہ ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف جگہوں پہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی سر آدھے سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنے بھی تو اخراجات کم کریں۔ آپ وزیر اعظم ہاؤس کے تزئین و آرائش کے لیے یا اس کی مینٹیننس کے لیے یا پریزیڈنسی کی مینٹیننس کے لیے یا یہ جو منسٹر انکلیو بنے ہوئے ہیں جو ان کی رہائشی ہے، ادھر آپ کروڑوں کے بجٹ